خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویشانہ زندگی میں بادشاہی کرنے والا، پیوند لگے کپڑے پہننے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جانشین اور جمہوریت کا سچا علم بردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ بچپن ہی سے ان دونوں میں دوستی تھی، دونوں تجارت میں اکٹھے رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر اسلام سے پہلے بھی سچے اور ایماندار تاجر مشہور تھے اور ان کا کاروبار خاصاً وسیع تھا۔ جب ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو نوجوان میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہی تھے۔ مکہ میں غریب پروری اور انسانی ہمدردی کے لیے بے حد مشہور تھے اور اکثر غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب کافروں نے خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوستوں کو دکھ دینا شروع کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کے ساتھ مدینہ کی طرف چلے۔ رستے میں کفار کی طرف سے خطرہ تھا، چنانچہ سور پہاڑ کے ایک غار میں چھپ گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو مسجد کے لیے زمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے بعد قریشی مکہ سے لڑائیاں شروع ہوں گی۔ بدر، احد اور خندق سب لڑائیوں میں حضرت ابو بکر صدیق شامل رہے۔ فتح مکہ کے بعد بھی اور اس کے وقت بھی موجود تھے، برہاں اپنے گھر کا سارا سامان جہاد کے لیے وقف کر دیا۔ نبی کریم آخری حج کے بعد بیمار ہوئے اور نماز کے لیے مسجد جانا بھی مشکل ہو گیا تو آپ نے اپنی جگہ حضرت ابو بکر صدیق کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ حضور کے وصال کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ اور امیر چنا۔ آپ نے اپنے خطبوں میں صاف صاف کہا کہ میں تمہارا خادم مقرر کیا گیا ہوں، اگر میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلوں تو میری اطاعت کرو، اگر نہ چلوں تو میرا حکم ہرگز نہ مانو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بنتے ہی بہت سے فتنے پیدا ہو گئے۔ بعض جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے اور بعض جاہل لوگ ان کے حامی بن گئے۔ بعض نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نہایت مردانگی سے ان فتنوں کا مقابلہ کیا اور تھوڑی سی مدت میں ان سب کو کچل کے رکھ دیا۔ ایرانیوں اور رومیوں سے لڑائیاں ہوئیں، لیکن ان کے فیصلے حضرت ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد ہوئے۔ تاہم عراق اور شام پر مسلمانوں کا قبضہ حضرت ابو بکر صدیق ہی کے عہد میں ہو گیا تھا۔ صرف 2.25 برس خلافت کی اور حکمران ہونے کے باوجود نہایت فقیرانہ زندگی بسر کرتے رہے۔ مسلمانوں کے خزانے پر ان کے مصرف کا کوئی بوجھ نہ تھا، صرف چند درہم روزانہ لیتے تھے۔ مرتے وقت وصیت فرمائی کہ میرے بعد حضرت عمر کو اپنا امیر بنا لینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ عائشہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیے گئے۔